1400 kilometers, 35 days. Let's run across Pakistan. I'm about to meet all the three founders of TCF, and these are people who've changed generations, who've inspired generations, who have done fantastic in their own careers, business lives as well. And business life کے علاوہ they've done what they've built. TCF ایک machine, ایک engine بنا دی ہے جو چلتا جا رہا ہے. They've built a movement, so I mean it's an honor to be in the same room with them for I think 99% of the people, and I'm lucky enough to go meet them and talk to them. So let's do it. کیسے ہیں؟ ویری نائس ٹو میٹ یو. مجھے میرا حلیہ میں نے چینج کیا نا 5 ہفتے. آئی واز ویئرنگ دا سیم. داڑھی شیو کی ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں؟ الحمدللہ. آج میرا پہلا دن ہے جب میں بھاگ نہیں رہا اور میں لوگوں سے نارملی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. سو اٹس بین این آنر ٹو بی ان دا سیم روم ود یو. اینڈ کیونکہ آپ لوگ اپنے کریئرز میں بھی کافی اکامپلشڈ ہیں, بٹ آئی تھنک وی شوڈ جسٹ اسٹارٹ ود آور کانورسیشن. جو میں کبھی بھی کسی بھی کمرے میں بیٹھتا ہوں تو میرا ہمیشہ گول یہ ہوتا ہے میں لوگوں سے سیکھوں, لوگوں سے ایبزارب کروں. کوئی چھوٹا بچہ ہو, کوئی بڑا ہو. اینڈ شروع میں یہ ہوتا تھا میں کافی اوور ویلم ہو جاتا تھا, اسپیشلی جب میں نیو یارک گیا تو مجھے فائنانس میں نوکری کرنی تھی. ایک میرے سینئر بھائی جان تھے کریڈٹ کالج حسن عبدال کے, تو وہ ایک انویسٹمنٹ بینک میں MD تھے. میں ہی گیو می ہاف این آور کہ آئی ول کاؤنسل یو. ان سے مل کے مجھے اتنا کانفیڈنس ملا کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو میرے اسکول میں گیا ہے, انہیں کرسیوں پہ بیٹھا ہے. اینڈ اگر یہ MD بن گئے ہیں تو میں بھی MD بن سکتا ہوں بٹ آج میں ادھر آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج میں آپ لوگوں سے مل رہا ہوں ان دا سیم روم, تو کیا میں جو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اتنا ایک TCF کی بنیاد رکھی اور TCF کو ایک جو مشین اور انجن بنا دی ہے, ایک موومنٹ بنا دی ہے, تو اللہ کرے انشاءاللہ کہ جو لوگ آپ سے ملتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے انسپائر ہوں. کیونکہ پاکستان میں TCF 3 لاکھ بچوں کو پڑھا رہا ہے. پاکستان کو 100 TCFs کی مزید ضرورت ہے. سو آئی ہوپ آپ سے ملنے کے بعد ایٹ لیسٹ TCF کے جو پیرالل تو پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, بٹ ایٹ لیسٹ اس میں اضافہ ہو انشاءاللہ. ٹیکنگ اپ فرام واٹ یو سیڈ تبارک کہ پاکستان کو کئی 100 TCF کی ضرورت ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا. یا کئی 100 TCF بنیں گے, یا جیسا آپ نے کل کہا کہ TCF ہی اتنا بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے بعد, کہ وہ پاکستان کے سب بچوں کو سمیٹ لے گا, یا ان کی وجہ سے TCF کی وجہ سے سب بچے تعلیم میں سمٹ کے آ جائیں گے. اور یہ جو ایک تحریک ہے, ایک موومنٹ ہے, تو اس میں اویئرنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگ طرح طرح سے, ہر طرح سے اس ایک نقطے پر, اس پوائنٹ پر پیپل آر کنورجنگ کہ یار یہ کام کرنا ہے. آپ کی سیاسی لیننگ کچھ بھی ہو, آپ کی اکنامک بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, یہ ایک کام ہے, یہ کرنا ہے. تو اگر اس پہ سب if you all push in the same direction, تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کام کل کو پورا نہ ہو, اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. I am الحمدللہ quite confident. کیونکہ جب TCF شروع کیا تو لوگوں نے کہا, جیسا احسان صاحب بتائیں گے, مشتاق صاحب, کہ 1000 اسکول تو بھائی یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ 10 15 20 پہ کر لیں, مان جائیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ایک پاگل پن ہے, چلو 1000 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. اب الحمدللہ اس کو کراس کیا ہے, کوئی اور ٹارگٹ بنائیں گے, وہ بھی ایسا ہی ہو پاگل پن کا, یا جس میں وہ ایک پیشن ہو, جس سے یہ پوری گاڑی آگے چلتی رہے. وہ گاڑی پہ لکھا ہے پاکستان کو پڑھاؤ, ایجوکیٹ پاکستان. تو میرے سے ایک سوال احسن صاحب آپ سے ہے کہ جب آپ لوگوں کا اب بتا رہے تھے ایک وینسڈے کلب تھا آپ لوگوں کا, جس کا یہ پورا برین چائلڈ تھا, اور آپ لوگوں کے کافی کریزی آئیڈیاز بھی تھے, اینڈ یو سیڈ دیٹ سینس پریویلڈ, اینڈ یو مجھے تو یہ بھی کافی کریزی آئیڈیا لگتا ہے. بٹ اس ٹائم جب پہلے سال میں غالباً 5 اسکول آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس ٹائم پہ آپ کا ویژن 1000 اسکول کا ہی تھا, یا اس ٹائم پہ بس شروع کرتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں. ایکچولی وہ جو وینسڈے کلب تھا اس میں ہم نے یہ ایک چیز فیصلہ کر لیا تھا کہ
ایکچولی ملک میں بہت پرابلمس ہیں, تو ہم کہاں بلانگ کرتے ہیں؟ شوڈ وی بی پارٹ آف دا پرابلم اور شوڈ وی بی پارٹ آف دا سولوشن؟ Okay. تو الحمدللہ وی چوز دیٹ ویل بی پارٹ آف دا سولوشن. تو اتنا پتا تھا کہ یار کچھ چیز اچھا کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے ہمیں کاز مل نہیں رہی تھی. انیشلی وی ڈنٹ ایون تھنک آف ایجوکیشن, Okay. we thought of health. Okay. And then when we started, but ہماری ٹریننگ ایسی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے پہلے آپ ڈرل ڈاؤن کریں, روٹ کاز دیکھیں, روٹ کاز کو بیسکلی اس کو ایڈریس کریں. تو ہم نے ہیلتھ کی جب روٹ کاز دیکھی تو پتہ چلا کہ 40% آف دا ہیلتھ پرابلمس آر ہائیجین ریلیٹڈ ان پاکستان. پھر ہم نے کہا اچھا ہائیجین پہ کام کریں گے. تو جب ہائیجین کو ڈرل ڈاؤن کیا تو پتہ چلا روٹ لائز ان ایجوکیشن. سو دیٹ از ہاؤ وی اسٹمبلڈ آن ٹو دس کاز. اوکے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایک اوڈیشیس ایک مشن لے لیا کہ میں 1600 کلومیٹر بھاگوں گا, پہلے ہاف میراتھن بھی نہیں رن کی تھی, تو ہم نے بھی ایک مطلب اوڈیسٹی میں ایک بہت بڑی ویلیو ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے کہ میں 100 کلومیٹر بھاگوں گا وہ بھی بہت ہوتا. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ اچھا اگر ہم نے یہ ایجوکیشن میں کرنا ہے تو چھوٹا نہیں کرنا, پھر میننگ فل کرنا ہے. تو میننگ فل کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ اوکے ویل بلڈ 1000 schools. اینڈ جیسے ابھی عتیق صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ یار 1000 اسکول بنانے کا مشن ہے, تو اس نے کہا کہ یار اوکے گیو می اے لٹل بریک, آئی ول گو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لاف ایٹ یور فیس, آئی ول گو آؤٹ اور تھوڑا سا ہنس لوں, پھر واپس آ کے بات کرتے. سو this was the audacity of the target itself, which people said کہ کیا ہے پاگل ہیں. تو ایکچولی وی ڈسکورڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ اگر تھوڑا سا پاگل پن ہو تبھی آپ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں, نہیں تو آپ پھر چیلنج لیتے ہی نہیں ہیں. آپ بھی تو پاگل ہیں نا. اگر یہ 1600 کلومیٹر بھاگنے کا ٹارگیٹ نہیں کرتے کتنے لوگ کر لیتے ہیں. بٹ یو نو وین یو ڈیسائڈ دیٹ یو ول ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. الحمدللہ. آئی تھنک اس میں جو میرا ٹیک اوے, جو میں اس جرنی اپنی اسٹارٹ کر رہا تھا, جو سب سے مشکل دا ہارڈیسٹ لائن ٹو کراس از دا اسٹارٹ لائن. تو ونس یو کراس دا اسٹارٹ لائن پھر رستے کھلتے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو یو نو ہو پش یو ٹورڈز اٹ. بٹ گوئنگ بیک ٹو دا وینسڈے کلب, آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان دیٹ. مساق صاحب وہ ایکچولی تھا کیا کلب, کب سے مل رہے تھے آپ لوگ, یا آپ لوگ دوست تھے, یا واز اٹ اے فارمل تھنگ, انفارمل تھنگ, کیا تھا وہ؟ Well, we didn't grow up together or anything. We never went to school together. But somehow this پاکستان کی محبت جو ہے نا وہ ہم سب کو ساتھ ملا سے, اور ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے. مطلب وینسڈے کلب میں وی اسٹارٹیڈ آف آئی تھنک سم ٹائم ان 92 or 93 when situation was really horrible in the sense that kidnapping was rampant. بچوں کی سیفٹی کوئی تھی نہیں. And like Ehsan said کہ we really had to do something to change. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس وینسڈے کلب سے بہت سے اچھی سارٹ آف سوشل کازز یا سوشل پروگرامس نکلے. آپ نے نام سنا ہوگا CPLC کا, سٹیزنس پولیس لیازوں کمیٹی. اوکے. اس کی برتھ بھی اس وینسڈے کلب کا ایک نتیجہ. وہ ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام شروع کرتے ہیں. دے went on and did that. انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, ہمارے ساتھ شاہد عبداللہ, ارشد عبداللہ اور بہت سے آرٹسٹ تھے, انہوں نے آرٹ اسکول بنانا شروع کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اتنا کچھ ہو چکے. آج ہم وین یو لک ان دا ہائنڈسائٹ کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہم کو کہ ہم ایجوکیشن کی طرف چل پڑے. اور
none of us, جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں, جو اس وقت پہ 6 فاؤنڈرز تھے, کسی کو تجربہ نہ کوئی اسکول چلانے کا, نہ اسکول بنانے کا, نہ کریکولم کا, ٹھیک ہے. اور ہم نے سب نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہم اپنے کاروبار, اپنے پروفیشنز میں ہم کامیاب رہیں الحمدللہ, تو ہم اسی پیراڈائم سے سوچ کے اس ادارے کو تیار کریں تاکہ امپیکٹ فل رہے. ہم بزنس میں کامیاب ہوئے ہیں تو کوئی سسٹمیٹک اپروچ تھی, مینجمنٹ کا پیراڈائم تھا, تو ہم نے کہا یہ ہم پھر اس ایجوکیشن کے پیراڈائم سے شفٹ کر کے لیٹس کم اینڈ رن دس آرگنائزیشن اور میک دس آرگنائزیشن اے فل فلیجڈ with all types of corporate thought processes. بالکل. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہو, اس میں پروفیشنل مینجمنٹ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اینڈ وی گیٹ دا بیسٹ مینیجرز ٹو رن دا ورک. امیزنگ. نہیں, میں ٹی سی ایف کی جو میری ون آف دا ریزنز آج میں بتا بھی رہا تھا فار ورکنگ ود اور گیٹنگ انسپائرڈ بائی ٹی سی ایف واز دیٹ ٹی سی ایف از اے ویری لین آرگنائزیشن. سو آئی یوز ٹو ورک فار ہیج فنڈ, ابھی بھی میں انویسٹمنٹ ریسرچ کرتا ہوں. جو لین آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں کافی پسند ہوتی ہیں فرام اے لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو کہ ان کے آپریشنل خرچے بہت کم ہیں, جو ایکچوئل ان کی کیپٹل ایلوکیشن بہت اچھی ہے اسینشلی. سو آئی تھنک ٹی سی ایف میں ایک وہ جو لانگ ٹرم انویسٹر والی اپروچ ہے وہ مجھے ایٹ لیسٹ ویزیبل تھی. بٹ گوئنگ بیک اگین ٹو دا اسٹارٹ آف ٹی سی ایف, کہ جب آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے شروع میں لوگوں کو بتایا, تو وہ شروع میں وہ لوگ کون تھے, اور جب یہ آپ 6 ہی لوگ تھے جو وینسڈے کلب میں تھے جنہوں نے یہ آئیڈیا اوریجنیٹ کیا کہ ہم ایجوکیشن میں دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کی ایک یہ انجن, یہ موومنٹ, یہ مشین بنائیں گے, یا اور لوگ تھے اور وہ بیک آؤٹ کر گئے اور آپ 6 لوگ رہ گئے اس میں؟ نہیں, ایکچولی دیکھیں یہ کلب نہیں تھا. یہ ہم اس کو کہتے تھے کیونکہ ہم نے فکس کیا کہ ہم لوگ ہر وینسڈے کو کسی کے دفتر میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں گے کہ کیا سولوشنس ہیں. سو اٹ واز ناٹ اے کلب, اٹ واز نو آرگنائزیشن, نو اینٹی. It was solutions just to the problems that you were seeing in the society, or solutions to businesses as well? No, just for the کہ پرابلمس کون سی اٹھا کے ان کو ٹھیک کرنا ہے. Okay. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آپ کہیں کہ اچھا یار یہ کوئی اور کرے گا اور کوئی بھی نہیں کرتا تو پرابلمس بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو یہ ایسے ہی اسٹارٹ ہوا تھا کہ ہم لوگ سولوشنس کی بات کرتے رہے, اور ہم نے کہا کہ یار ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں دوسری سائڈ پہ آنا ہے. اور اس میں جیسے مشتاق صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ چلے گئے, سی پی ایل سی بن گئی, وہاں سے کچھ لوگ نکل کے اس طرف چلے گئے, کچھ لوگ انڈس ویلی اسکول انہوں نے وہ بنانا شروع کر دیا. تو اسی طرح ہم 6 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ایجوکیشن پہ کام کریں گے. اور ایجوکیشن پہ بیسکلی جیسے مشتاق صاحب کہہ رہے تھے کہ when you create a not-for-profit organization and when you use other people's money, پہلے 5 اسکول تو ہم نے اپنے پیسے لگائے بنا لیے because we didn't want to go out anywhere else and ask for money till we knew that this works. تو ہم نے پہلے 5 اسکول بنائے, اس کو 1 سال چلایا, اس کو ڈیبگ کیا, اور پھر we were sure کہ this will work. پھر ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا ٹو جوائن دی موومنٹ. اور ٹیکنگ اس پوائنٹ فردر, بزنس تو ہم کر ہی رہے تھے, یہ تھا کہ بھائی بزنس تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو آؤ ایک نئی کمپنی بنائیں, ہم سب اس میں انویسٹر بنے, مگر ہم اس کے شیئر ہولڈر اس حد تک ہوں گے کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہوں گے, امین ہوں گے. وی وانٹ اون دا کمپنی اینڈ لیٹس try and germinate something large, not small, تاکہ لینڈسکیپ میں کوئی چینج نظر آئے. So whatever we do, it should be on a large scale, it should be national. So let's set up a new company, have all the disciplines of corporate setting, audit ہوگا, transparency ہوگی, succession ہوگا, اور یہ بھی ہوگا ڈیزائن میں کہ ہم آگے نہیں ہوں گے. کوشش یہ کریں ہم پیچھے رہیں, مینجمنٹ چلائے, لوگ آئیں, ملیں چلے جائیں. تو یہ اس کے کچھ فٹنگز
اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں کچھ انسپریشن ایسی آئی کہ اس کے سیڈز جو بیج بویا جائے ان میں یہ چیزیں ساتھ لگا دو. تو وہ اس میں لگا دیے تو وہ پودے کی شکل جو نکلی وہ اچھی نکلی. پہلے 5 اسکول بنے، وہ ان کی شکلیں اچھی تھیں، ان کی آبادیاں ایسی تھیں کہ بڑی چیلنج دشوار آبادیاں تھیں. وہاں لوگ گئے، انہوں نے دیکھا، جیسے آپ نے کئی پورے پاکستان میں دیکھا. ان چند لوگوں نے وہ 5 اسکولوں کو کراچی کے دشوار علاقوں میں دیکھا، کہا یار یہ آئیڈیا اچھا ہے، بچے باہر سے آ رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں تو ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، چلو یہ ایک میرے لیے بنا دو، ایک میرے لیے بنا دو. سو دس از ہاؤ یو گاٹ دس سنو بال افیکٹ. آہستہ 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 وہ پھر بات بڑھتی چلی گئی. اور وہ آپ لوگوں کے لیے پہلا مومنٹ وہ کیا تھا کہ فار ایگزامپل جب میں اپنا رن شروع کر رہا تھا تو لائک یو سیڈ کہ میں نے جب $1 ملین کا گول رکھا تو مجھے پریکٹیکلی لگ رہا تھا کہ شاید $1-2 لاکھ کہیں نہ کہیں سے اگر میں بہت زیادہ زور لگاؤں میرے لیے پریکٹیکل ہے. بٹ ملین میں مجھے یہ تھا کہ کوئی مجھے شاید ایک انسان ایسا مل جائے جو کہ بیک کرے، اور ایٹ لیسٹ میرا گول اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کی بیکنگ کا مجھے فائدہ ہو. تو آپ لوگوں کا وہ والا مومنٹ کب تھا کہ وہ آہا مومنٹ کہ وٹ وی ڈوئنگ از سم تھنگ فینومینل، یا کچھ ایک ہم کام صحیح کر رہے ہیں اور اب ہمیں ویلیڈیشن بھی مل رہی ہے اور کوئی ایک بندہ ہمارے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا یا ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے نہ بھی کھڑا ہو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا؟ شروع میں بہت سے لوگ چھوٹے سے مطلب دے ور اسٹل لارج کنٹریبیوٹرز، کیونکہ ایک اسکول بنانے والے تھے. آئی تھنک ون آہا مومنٹ واز وین اے مین واکڈ ان اینڈ ہی آسکڈ اس کہ آپ 5-6 ہو گئے سال آپ کو ہو رہے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، آپ اب پرائمری اسکولنگ سے سیکنڈری اسکولنگ کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہم سوچ تو رہے ہیں، ذہن میں کچھ آئیڈیاز بھی ہیں مگر ابھی ہم اس طرف بڑھے نہیں. So he opened his briefcase, he took out a checkbook, and then I think the year was possibly 2000. He wrote us $1 million check. Amazing. And he said, start your secondary program. So a kind of an aha moment that you're looking for happened then. And he went on to build 32 schools. Amazing. And he still supports them. Wow, mashallah. So this is how But to carry on from what 1,000 schools was that was decided right from the board before the single school came up. Okay. یہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا آپ دا فاؤنڈرس کہ یہ پروگرام چھوٹا نہیں، کیونکہ ایوری تھنگ ہیز ٹو فال ان پلیس اینڈ وی ول انشاءاللہ. لائک احسان سیڈ کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یار یہ پاگل ہوئے میں یہ کیا چکر میں پڑے، یہ ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس ملک میں. لیکن ہم نے کہا نہیں یہ ہوگا. اور ہم ٹھیک ہے ہم نے 10 سال میں 1000 اسکول بنانے کا پلان بنایا تھا، 10 میں نہیں بنے، 14 سال میں بن گئے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سارے ملک میں جال ٹی سی ایف اسکولوں کا پھیلانا تھا، اور اگر وہ 1000 اسکول کا خیال یا 1000 اسکول کے ہدف ہم اگر نہیں لگاتے تو ہو سکتا ہے اس وقت پہ 2033 اسکول کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، وہ 50-100 اسکول بن جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. بالکل. اور وہ بھی بہت بڑا ہوتا. بالکل 100%. تو جب آپ کے 1000 اسکول کے ٹارگیٹ پہ پہنچے تو جس طرح مجھے اپنی رن شروع کرنے سے پہلے، میں اپنی رن سے کافی زیادہ ادھر انالوجیز ڈرا کروں گا. جب میں اپنی رن سٹارٹ کر رہا تھا تو ٹریننگ کے دوران مجھے لگتا تھا کہ میں سٹارٹ لائن پہ پہنچ کے میں ایموشنل ہوں گا، میں رو بھی رہا ہوں گا، اور اس مومنٹ کو سوچتے ہوئے ٹریننگ کے دوران میں ایموشنل ہوتا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. لیکن جیسے میں سٹارٹ لائن پہ پہنچا تو میں بس پرابلم سالونگ میں لگ گیا کہ اب پنڈی کیسے پہنچنا ہے، پنڈی سے جیلم کیسے پہنچنا ہے. پھر میں جب لاہور پہنچا تو مجھے تھا کہ لاہور ایک بڑا لینڈ مارک سٹی ہے، کہ لاہور تک آ گیا اب آگے بھی چلا جاؤں گا. مجھے سوچا ہوا تھا میں نے میں ایموشنل ہوں گا، ایموشنل نہیں ہوا کیونکہ میں آگے کے مسئلوں کا سوچ رہا تھا. پھر کراچی پہنچ کے شاید 5 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے اپنی اماں سے لگ کے تھوڑا سا ایموشنل ہوا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں وہ شاید ابھی تک میں ریفلیکٹ نہیں کر پایا. تو آپ لوگ جب 1000 کے ٹارگیٹ پہ پہنچے تو اس ٹائم آپ لوگوں کے کیا خیالات تھے کمپیئر ٹو آپ نے سوچا ہوا کیا تھا کہ ہمارے خیالات کیا ہوں گے؟ مشتاق دیکھیں آپ ایموشنل آدمی ہیں میرے خیال میں. ہمیں بھی ہم سب ایموشنل ہیں، ورنہ یہاں بیٹھے نہیں ہوتے ہوئے کام نہیں ہوتا. لیکن سب سے بنیادی بات کیا تھی؟
آپ نے دیکھا ہے باتوں میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں TCF میں کہ سوائے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کسی کو شوق نہیں، چاہے ہم ہیں یا ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں یا ہمارے اسٹاف ممبرز ہیں. ہمارے بچوں میں بھی یہ خوبی ہے کہ ہیوملٹی از دی پرنسپل اسٹینڈ. ہم نے آج تک کبھی اسکول کی اوپننگ نہ کسی سے کوئی چیف منسٹر یا کوئی منسٹر سے کوئی فیتہ نہیں کٹوایا، نہ کبھی اوپننگ کا فنکشن کیا. ہم اللہ بس ایک چھوٹی سی دعا سے اسکول کو شروع کرتے ہیں. تو جب 1000 اسکول مکمل ہو گئے، 1000 اسکول، تو ہم سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرتے سبحان ہیں. اللہ. بس ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوشی نہیں تھی اور نہیں ہے کہ ایک غریب بچے جن کے لیے سالہ سال 70-75 سال ہو گئے اس ملک میں، آج بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. کیوں ہے بھائی؟ یہ ہماری غلطی ہے. ہم کسی کو اس کا دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اس لیے ہم بول سکتے حکومت ایسی، ہماری غلطی. ہم نے اپنے غریب بھائی بہنوں کو بھلا دیا. تو اللہ کے فضل، آپ نے کہا، آج میں نے سنا آپ کی زبان سے کہ TCF ایسے علاقوں میں جاتا ہے کہ جہاں بنیادی طور پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، محرومیت بس. دیٹس دی اونلی تھنگ کہ دے ہیو نتھنگ دیر. اور الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ان بچوں تک ہم تعلیم اور معیاری تعلیم کی رسائی دے رہے ہیں کہ جہاں حکومت، جہاں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی، ہر کسی کا کوئی اینگل ہوتا ہے. ہمارا کوئی اینگل ہی نہیں ہے. الحمدللہ. ہمارا یہی اینگل ہے کہ غریب بچے کو موقع ملے، اپرچونٹی ملے کہ اچھی تعلیم مل جائے اور وہ ندیم حسین یا یاسر سلیم کی طرح دنیا میں پاکستان کا بھی نام روشن کرے اور وہ خود بھی اپنی زندگی سنوارے. اور اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے قصبے، اپنے شہر، سب جگہ اچھائی کرے، سب جگہ اچھے فیصلے کرے. تعلیم کا مقصد ہی ہے چھوٹے فیصلے ایسے کرنا جس سے اجتماعی قوم بنتی ہے، جس سے پورا ملک بنتا ہے، جس سے دنیا بنتی ہے. تو اور یہ بھی ہے جو بچہ اسکول آتا ہے اس سے ہم اس کے بارے میں زیادہ سوال جواب، بلکہ سوال جواب کرتے ہی نہیں. تم کون ہو، تمہاری نسل کون ہے، تم کس برادری سے ہو، تم کس اس سے ہو، کچھ بھی نہیں. کوئی سیکٹ کیسا ہے، ریلیجن کالم ہی نہیں ہے ایڈمیشن فارم میں. جس اسکول کے علاقے میں اگر کوئی بچہ ہے جس کو تعلیم پہنچانی ہے، اس کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. آگے وہ بہتر فیصلے کرے گا. کیونکہ اف یو ڈو اٹ وتھ پیورٹی، اس کے دل میں ضرور ایک جگہ ہوگی کہ بھئی مجھے جس وجہ سے تعلیم ملی، جس ادارے سے تعلیم ملی، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ نہیں اب میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کا کام کروں گا. وہ بھی ضرور ایک ایسا کام کرے گا جس میں ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو سوسائٹی اچھی ہو جائے گی. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ اٹ ول گیٹ دیئر انشاءاللہ. اس کی مجھے 2 زندہ مثالیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں، اپنے فرسٹ ہینڈ دیکھی ہیں. ندیم حسین تو میرے ہیرو ہیں ہی ہیں، بٹ میں گیا تھا آئی تھنک پپری کا علاقہ تھا، بلکہ ایکچولی یوسف گوڈ تھا. یوسف گوڈ کے اسکول میں ہم گئے، ایک بچے سے ہماری ملاقات ہوئی. تو بچہ TCF کا ابھی FSC سے فارغ تھا، TCF کالج سے اس نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ایک واٹس ایپ کا اور ایک اس نے آن لائن ایک گروپس بنائے جس میں وہ اپنے علاقے کے ایسے بچے جو FSC سے اور میٹرک سے فارغ ذمہ ہے، وہ بچے کا اپنا داخلہ ہو گیا لیاقت میں یا لیاقت نیشنل میں، اس کا داخلہ ہو گیا میڈیکل میں. اور وہ باقی 2000 بچوں کو تیاری کرواتا ہے اپنے فری ٹائم میں. اور اس کی مین موٹیویشن یہ ہے کہ جی ہماری جو ٹیچرس تھے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جی آپ نے اپنے سے بڑا کوئی کام کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی اپنا نالج پاس آن کرنا ہے. اور TCF کی اچھی بات ہے کہ TCF ایسے علاقوں میں ہیروز پلانٹ کرتا ہے کہ شاید آپ نیو یارک میں ہوں یا آپ کراچی کے کسی پوش علاقے میں ہوں تو آپ کو کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہمارے لیے کوئی عام سی بات ہوگی اگر آپ ہم اپنے کچھ ببلز میں ہوں. بٹ ایسے علاقوں میں جن میں محرومیت ہے، اس علاقے میں ایک بچی سے میں ملا، سندھ میں ایک بچی سے ملے. اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا کیوں ہے؟ اس نے کہا میرے پورے علاقے میں دل کا وہ نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے. اور وہ TCF کی بچی کہتی کہ میں نے بڑا کے تاکہ پھر میرے پیچھے اور بچے ہم بھی ڈاکٹر بنے. ہم پپری کا اسکول تھا، پپری کی مجھے کہانی یاد آ رہی ہے. پپری کے اسکول میں 150 بچے تھے TCF کے سیکنڈری اسکول میں. 150 میں سے 95 بچے
مطلب 3 میں سے 2 لڑکے یا تو پارٹ ٹائم چائلڈ لیبر یا تو میکینک یا تو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور زیادہ لمبے پیسے بھی نہیں کما رہے, 100 روپے 50 روپے ڈیلی. بٹ ٹی سی ایف نے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ صبح بھی اسکول کھولا ہوا ہے, شام کو بھی کھولا ہے, کہ اگر آپ دن میں کام کر رہے ہو تو آپ شام میں آ کے تعلیم لے لو. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو ایسا جو سب سے پہلی سکسیس اسٹوری کیا تھی فرام اے اسٹوڈنٹ کہ ابھی ہم امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں, چلو ہم نے ایکسیس تو دے دی, آئی تھنک ٹی سی ایف کی ایک تو ایکسیس دیتا ہے ان علاقوں میں, لیکن پھر سکسیس اسٹوریز ایسی کون سی آتی ہیں کہ جی ہم کوالٹی بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی سکسیس اسٹوریز ریلیٹیو ہوتی ہیں. اوکے. بہت سال پہلے ہماری ایک گلوبل چیپٹرز کی کانفرنس یہاں ہو رہی تھی, تو ایک بچہ آیا اور اس سے, اب یہ سارے کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, یو کے سے آئے ہوئے ہیں, ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور یہ ٹی سی ایف کا بچہ 10-12 سال کا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا سر گدھا گاڑی چلاتے ہیں. I was proud of that. You know, to be proud of your roots is a big success story. لوگ چھپاتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر بننا بھی سکسیس اسٹوری ہے, مگر ٹو بی پراؤڈ آف یور بگننگس is also a success story. There is this child in a Punjabi village جہاں ہمارا اسکول تھا, تو 5 بچے ٹی سی ایف اسکولوں میں گئے. 4 بچے جو تھے وہ شہر میں چلے گئے ٹرشری تعلیم حاصل کرنے کے لیے, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. وہ ہی ڈیسائیڈیڈ میں میٹرک کے بعد آئی اسٹے بیک. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا سر میرے والدین کا خیال کون رکھے گا پھر. تو از دیٹ ناٹ اے سکسیس اسٹوری؟ دیز سکسیس اسٹوریز یو وانٹ ہیئر اباؤٹ ایز سچ, بیکاز وہ کہیں نیو یارک, مینہٹن, ہارورڈ میں نہیں ہوگا. مگر ریئل سوسائٹی کا سکسیس اصل میں یہ ہوتا ہے, اسٹیبلٹی ان سوسائٹی آتی اس وجہ سے. اسٹارز تھوڑے ہوتے ہیں اور نیچے ایک اسٹیبلٹی, استحکام, محبت, بھائی چارہ, دوسرے کا خیال رکھنا, ہمسائے کا خیال رکھنا, اپنی دکان کو صاف کر لینا, محلے کو اچھا کر لینا. یہ وہ چیز ہے جو آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہے یا مچھر کالونی, میں نے 30 سال میں وہاں ایک بالکل سٹل چھوٹا سا خوبصورت چینج دیکھا ہے کہ دکانیں کچھ صاف ہو گئی ہیں, لوگوں کا لباس بہتر ہو گیا ہے, استری ہوئے ہیں, اور وہ ڈپریس نہیں ہے, وہ اپنے اس میں دیر پراؤڈ ایز اے سانس ہے, ان کو ایک اندر سے خوشی ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں. اس سے سوسائٹی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو تعلیم کا یہ ایک بہت بڑا رول ہے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں نہیں آتا, فلیش میں نہیں آتا, مگر ہیڈ لائنز میں نہیں آتا, مگر نیچے سے بیس مضبوط ہو جاتا ہے. پھر اس بیس سے جو بچے نکلتے ہیں, پھر وہ جب اونچا اونچا کام کرتے ہیں, بڑے کام کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو بہت سنجیدگی, سوبرائٹی ملتی ہے. اور یہ بیشتر آپ کو ٹی سی ایف کی بچے جو آپ کو ملیں گے جنہوں نے ایف ایس سی کر لیا یا ایون گریجویٹ کر لیں, دے آر لنکڈ اینڈ اٹیچ ٹو دیئر کمیونٹیز, اپنے گاؤں سے, اپنے گوٹھوں سے, اپنے کچی آبادیوں سے. ندیم حسین از اے پرائم ایگزامپل, بٹ انیومریبل اسٹوریز وی ہیو ویئر, جب آپ نے کہا نا, دے گو بیک اینڈ کوچ دی ادر چلڈرن and the other children to get better grades, to how to write a better CV, to get better jobs, ہر طریقے. ہمارے یہاں تو ایک رواج کیا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ڈاکٹر بن گیا تو اس نے تو گاؤں میں جا کے کام ہی کیا, وہ تو پہلا کام کرتا ہے کہ بڑے شہر لاہور چلو, اسلام آباد چلو, یا کراچی چلو, جہاں نوکری ملے گی. اور کبھی مڑ کے اس نے گاؤں کی طرف رخ نہیں کرنا. اور ٹی سی ایف کا بالکل سٹوری از الٹ. تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے یہ کہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چینج ہے یہ بیسیکلی, کہ if there is a full grounded education being imparted to these children, تو یہ الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر وقتی طور پہ پڑھنے گئے باہر یو کے میں, میرے پاس ایک ہیوسٹن سین انٹونیو سے ایک گروپ ہے, انہوں نے کہا صاحب
ہم کو 4-5 بچے ایک میسیڈونیا میں یونیورسٹی ہے اس میں بھیجنے. اس نے ٹی سی ایف کے 4 بچے سیلیکٹ کر دیا. پتہ نہیں نقشے پہ میسیڈونیا ہے کدھر اور یونیورسٹی کیسی ہے, اور چلے گئے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. اور تو پھیلے ہوئے دنیا بھر میں ٹی سی ایف کے بچے besides doing what they have to do here in this country. مجھے ایک جو ریلیٹیو سکسیس اسٹوری سے اب آپ کی بات سننے کے بعد میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا چینج ہوا ہے, یا ایک نئے طریقے سے سوچ رہا ہوں میں, وہ یہ کہ جو ٹی سی ایف کے اسکولس میں جو میں نے اسٹاف دیکھا ہے, جو ٹیچرز ہیں, ایک تو ان میں ایک انرجی, ایک خوشی, ایک وہ دیکھی ہے, اور اس کی ایک پرائم وجہ یہ ہے کہ اپنے وہ انہی اسکولس کی پڑھی ہوئی ٹیچرز ہیں, وہ اب اپنی اگلی نسلوں کو تیار کر رہی ہیں. تو آئی تھنک ایک بہت بڑی کامیابی یہ بھی ہے ٹی سی ایف کی. ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو کہ دیکھیں, کچھ اسٹرکچر آرگنائزیشن کا یہ بھی میٹر کرتا ہے, کوئی بھی نان پروفٹ ہو, اس میں بیسکلی جیسے جو ٹی سی ایف ہے, ٹی سی ایف میں ہم نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ جیسے آپ کو عتیق صاحب نے پہلے بتایا بھی کہ سپریشن آف دا مینجمنٹ اینڈ دا بورڈ. بورڈ اوور سائٹ کرتا ہے تو اوور سائٹ الگ ہے اور مینجمنٹ الگ ہے. ناؤ یو بینگ اے ہیج فنڈ مینیجر, جب آپ کہیں جا کے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کمپنی کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ کمپنی کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے, دس ول گو ڈو ویل, اینڈ دین یو ول گو اینڈ لک ایٹ دا ٹیم. If you don't find a team which will actually produce that result, you will not invest. تو اب جیسے ٹی سی ایف جیسی آرگنائزیشنز میں جو ڈونرز ہیں وہ امپیکٹ انویسٹرز ہیں, بیکاز دے ڈونٹ انویسٹ فار پروفٹ, دے انویسٹ فار امپیکٹ. اب اس میں کیا ہماری ٹیم اس قابل ہے کہ اس امپیکٹ کو ڈلیور کر سکے کہ نہیں. تو آئی تھنک وی ہیو دا بیسٹ مینجمنٹ ٹیم ان پلیس. اور ہم جیسے ہم نے پہلے آپس میں طے کیا تھا, ہمارا بھی یہ جب ہم نے کام شروع کیا 5-6 لوگوں نے, تو ہمارا ایک ٹیسٹ کانٹریکٹ تھا کہ بھئی انڈر لائنگ اس کی کیا ہوگی, رولز کیا ہوں گے. ایک رول یہ تھا کہ دا کاز ول بی بگر دین اس, اینڈ اٹس اسٹل بگر دین اس. So that is why آپ نے پہلے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا, that is why we are unseen. دوسرا تھا we will not seek any glory, کیونکہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں, کوئی ٹکٹ ٹو اپ اسٹیئرز مل جائے, اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. we do want a reward, but these two, ان 2 چیزوں کے علاوہ نہیں چاہیے. So اچھا, جب آپ یہ طے کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی اس سے ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹنگ کیسے کریں گے. اب آپ دیکھیں گے بہت ساری کازز ہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ان کو, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ روٹ ٹو فنڈ ریزنگ از انٹرٹینمنٹ. ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اور وی آر ناٹ ان دی انٹرٹینمنٹ بزنس. تو ہمارے فنڈ ریزر میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کسی میں بھی چلے جائیں, دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, وہاں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, بیکاز سم تھنگز اللہ ول لک آفٹر. تو anybody who cannot be fired will not run the organization. Okay. And the founders cannot be fired, the directors can't be fired. That is why the organization is professionally managed. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ناٹ فار پروفٹ میں جہاں اسپیشلی اف یو ٹیکنگ ادر پیپلز منی, گورننس ٹرمپس ایوری تھنگ ایلس. اگر گورننس نہیں ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو اس پہ بہت ہمارا ایمفسس ہے. اچھا, یہ تو اسٹرکچرل چیز ہو گئی. پھر یہ سارا جو ہے, جب ہم اپنی پرفارمنس, جب مینجمنٹ کی پرفارمنس اپریزل بھی کرتے ہیں, اس میں تو ایک تو ہمارے کے پی آئیز ہوتے ہیں آن دیز ڈیلیوریبلس, ایک انٹینجبلز ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اچھے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں
تو ویلیوز اچھی ہونی ہوں گی، کیونکہ اچھی ویلیوز ہوں گی تو اسی سے ہمارے بچے اچھے ویلیوز لیں گے. وہ عتیق صاحب آپ بتائیں گے ذرا ان کو. دیکھیے ویلیوز، ابھی ہم نے بہت بڑا سروے کیا پرنسپل سے تقریباً 3 سال پہلے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی سی ایف کی اقدار، ٹی سی ایف کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو ہمیں فیڈ بیک دیا الحمدللہ، اس سے ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے جو چیزیں سوچی تھیں وہی وہاں سے ریزونیٹ کی، اسی کا ایکو وہاں سے آیا. اور اٹ اسٹارٹس وتھ خدمت بیسکلی. دیٹ لائف، ایک مشہور یہ قول ہے کہ میں جب سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ زندگی جو ہے وہ حسن ہے، اور جب میں جاگا تو میں نے دیکھا کہ زندگی تو دراصل خدمت کا نام ہے. تو میں نے اس پہ ایکٹ کیا، میں نے خدمت کی، تو مجھے اس میں بہت حسن ملا. تو خدمت، اور پھر خدمت کس طرح سے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے اخلاق کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، ٹھیک، بہادری کے ساتھ، تاکہ اس میں ملاوٹ نہ ہو. تو خدمت ہے بچوں کی، خدمت ہے ٹیچرز کی، خدمت ہے جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان کی، اور وہ پھر اخلاق کے ساتھ، حسن کے ساتھ. یہ بس اس کی ویلیوز ہیں، اور اسی کو کوشش ہے کہ ہم بھی آگے لے کے چلیں، اور پورے ادارے میں کلچر یہی چلے، کیونکہ کلچر بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر مزاج بن جائے جیسے فیملی کا مزاج ہوتا ہے تو وہ اسی سے جانا جاتا ہے. آپ گئے پورے پاکستان میں، آپ نے دیکھا کہ ٹیچرز میں، اساتذہ میں ایک جذبہ ہے، ایک شفافیت ہے، ایک پیورٹی ہے. وہ اگر سب مل کے کام کریں گے، پشنگ ان دا سیم ڈائریکشن، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور آگے یہ مضبوط ہوتا چلا جائے. اور اس میں اساتذہ میں جو شفافیت ہے وہ ساری چیزیں لائک مجھے تھرو آؤٹ ایک اساتذہ میں لگی ہے. لیکن میں نے آج مشتاق صاحب کو بتا رہا تھا کہ مجھے جو بچے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک جیسا کانفیڈنس، ایک جیسی شرارت، ایک جیسی آنکھ میں انرجی، تو اس کے لیے آپ ایک انفراسٹرکچر تو ایک جیسا بنا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اسکول کی بلڈنگ ساری لال ہوگی، ایسے ان کا نقشہ اس طریقے سے ہوگا، کلاس روم ایسے ہوں گے. بٹ یہ چیز کیا پلانڈ ہے یا یہ دیکھیے پلان انپٹ ہے، پلان انپٹ ہے، آؤٹ پٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اچھے نیت سے پلان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اور بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوادر سے لے کے اور مردان تک کوئی اسکول کرا، ایسا نہیں کہ شہر بڑے شہر ہیں تو وہاں اچھی تعلیم ہو رہی ہو، باقی جگہوں پہ یونیفارمٹی از دی رول آف. سو ایوری چائلڈ گیٹس دی ایکول اپرچونٹی اینی ویئر ٹی سی ایف از. اور معیاری تعلیم ایک چیلنج ہے اور رہے گا، بیکاز جب آپ چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں تو کوالٹی آف ٹیچرز، کوالٹی آف ایجوکیشن، مگر یہ ٹی سی ایف کے ایک اسکول کے 10 12 15 سال کے بعد وہ معیار وہاں کا بہت بڑھ جاتا ہے. مگر جب ہم نئے علاقوں میں جائیں گے وہاں پھر چیلنج ہوگا. تو یہ مسلسل ایک چیلنج ہے، بہت اچھی بات ہے. چیلنج نہ ہو تو پھر بات کیا ہے. تو اسی پر انشاءاللہ گامزن رہیں، اور اسی کو معیاری تعلیم کو یونیفارم بچے جب ملیں، مہمان دیکھیں. آپ دیکھتے ہیں بچے مہمان دیکھتے ہیں چھوٹے اسکول میں بھاگے آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، آپ کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں خوشی سے. یہ جو کانفیڈنس ہے یہ انشاءاللہ انہیں بہت دور لے جائے گا. میں نے ایک بہت چھوٹی سی بات نوٹس کی تھی کہ کلاس میں جاتا ہوں تو بچوں کیسے ہو آپ لوگ، تو وہ کہیں گے ہم اچھے ہیں، کچھ کہیں گے ہم بہت اچھے ہیں، پھر وہ میرے سے بھی پوچھیں گے آپ کیسے ہیں. سو دیٹ واز ویری ریئر فار می کہ بچے میرے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو اسکول کی بلڈنگس کا پوچھا نا، اس کے پیچھے سب سے بیسک پلان میں یہ تھا کہ ول وی بلڈ پور اسکولس فار پور چلڈرن اور ول وی بلڈ گڈ اسکولس فار پور چلڈرن. تو بلڈنگ کی فلاسفی یہ ہے کہ وی ڈونٹ بلڈ پور اسکولس فار پور چلڈرن، بیکاز اسکول جا کے محلے کے سینٹر میں پارک ہوتا ہے اور وہ ایک آئیکونک چیز ہوتی ہے، اس سے کانفیڈنس بچوں کا بڑھتا ہے اور وہ اس کی سینس آف بلانگنگ بڑھتی ہے. اینڈ دے ڈیزرو ٹو بی ان اے ریزنیبل انفراسٹرکچر. بے شک.
مجھے انسٹاگرام پہ میں یہ کرتا تھا، میں پورے ملک میں جس بھی ٹی سی ایف کے اسکول جاتا تھا، ہم ادھر ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے بچوں کے ساتھ جو گپ شپ ہوتی تھی، بیکاز میرا مقصد یہ تھا کہ میں ٹی سی ایف کا، اب آپ لوگ گلوری سے بھاگتے ہیں لیکن مجھے ٹی سی ایف نے آئی تھنک جو ایک کام ایسا کیا ہے کہ ٹی سی ایف شوڈ بی گلوریفائڈ. فاؤنڈرز اینڈ ایگزیکٹیوز آپ کہہ رہے ہیں، ہم رضا ادائیگی بھی کہہ رہے ہیں، آئی ریسپیکٹ دیٹ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ، آئی تھنک بہت اچھی بات ہے، اسی لیے یہ پوری مشین چل رہی ہے. لیکن جو ٹی سی ایف ہے اس کو ہمیں جتنا گلوریفائی اس موومنٹ کو کیا جائے تو یہ پورے پاکستان کی تعلیم اس میں بہتر ہوگی. تو میں ٹی سی ایف کے اسکولس میں جاتا تھا، میں ویڈیو بناتا تھا، میں ویڈیو لگاتا تھا، اس کے نیچے 10 15 20 کامنٹ، او آئی وینٹ ٹو دا سیم اسکول، میں ٹی سی ایف ڈھارکی میں گیا ہوں، میں بھی ٹی سی ایف ڈھارکی میں گیا ہوں. میں سوچا بچوں کی جو بلانگنگ والا ایلیمنٹ ہے، آئی کوڈ سینس دیٹ اینڈ دیٹ واز ویری ریفریشنگ ٹو سی دیٹ. اچھا ایک گڈ نیوز ہے، دیکھیں ہم یوزلی بیڈ نیوز ہی سنتے ہیں نا، کیونکہ ہماری جرنی اباؤٹ 28-29 ایئرز ہو گئی ہے ود ٹی سی ایف. تو پہلے جا کے لوگ پوچھتے تھے کہ پہلے جا کے ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ 25-30% children have ever seen the inside of a school in Pakistan, which was the fact then. Today it is not so. At least 75 سے اوپر percent of the bachas have seen the inside of a school. So it's a big change. دوسرا یہ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ what is the failure of education in Pakistan. تو ہمارا جواب یہ ہوتا تھا، ہم کبھی ان کا، کبھی مشتاق صاحب کا، کبھی میرا، جو بھی ہم سے بات کر رہا تھا، کہ it is a demand side failure and a supply side failure. 30 years ago. Today, when somebody asks this question, the same question, it is only a supply side failure. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اسکول میں جاؤ. سپلائی کا فیلئر ہے، اگر اسکول ہوگا تو بچے ہوں گے اس کے اندر. تو therefore we have to basically increase the supply of schools. ڈیمانڈ الحمدللہ بن گئی ہے انشاءاللہ. اور جو سپلائی بلڈ اپ آن دیٹ، تو سپلائی کا آپ لوگوں کا انیشیل گول تھا 1000 اسکولس کا، 1000 کو آپ نے ڈبل کر دیا، ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ کر دیا. تبھی اس کا اگلا ویئر ڈو یو سی ٹی سی ایف ہیڈنگ نیکسٹ؟ میں تو آج مشتاق صاحب کو کل بھی بولا، اینڈ میں نے بولا کہ ہمیں 100 ٹی سی ایف اور چاہیے. ہمیں ٹی سی ایف 2000 اسکول ابھی چلا رہا ہے پورے ملک میں، ہمیں آئی تھنک 2000 کی بجائے 2 لاکھ اسکول چاہیے. دیکھیں کمیونٹیز تھرائیو وین ایوری بڈی کانٹریبیوٹس. تو جب ہم نے یہ شروع کیا تھا ٹی سی ایف کا کام، تو اس وقت آپ کو اس فیئر میں ہم صرف ہم لوگ ہی تھے. اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی یہ کام کرنا چاہے، سافٹ ویئر ہم دے دیں گے، مدد آپ کی کر دیں گے ان سیٹنگ اپ، اینڈ کم اینڈ ڈو اٹ. بیکاز ہم کسی سے کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف الٹریسی سے کمپیٹ کر رہے ہیں. کچھ ادارے اور بن گئے، ہر ایک کا اپنا ویلیو سسٹم الگ ہے، جو بھی ہے، مگر کم از کم فزیکل اسپیسز بن گئیں ویئر چلڈرن کوڈ گو ٹو اسکول. تو اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں، دیٹ از اے گڈ اومن. دوسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی کیپیسٹی، دیکھیں ہمارا مجبوری یہ ہے کہ واٹ ایور وی ڈو وی ہیو ٹو ڈو اٹ ویل. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسکول بنا دیں اور اس قسم کی سروس ڈلیوری نہ کر سکیں جو ابھی ایگزسٹنگ اسکول میں ہو رہی ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت ہمارے تقریباً 100 اسکول سال کے بن رہے ہیں نئے. دیٹ از 2 ایوری ویک الحمدللہ. تو اس سے زیادہ کی بینڈ وڈتھ نہیں ہے. مگر ایک اور چیز ہے، یہ تو ہماری خواہش ہے نا، ایک دھکا پیچھے سے بھی پڑ رہا ہے. وہ دھکا یہ پڑ رہا ہے کہ اگر آپ نے پرائمری اسکول سے بچہ فارغ ہوا، سیکنڈری میں جانا ہے، تو آپ کو بنانا پڑے گا تاکہ وہ سیکنڈری میں جائے. تو یہ ڈبل چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اپنی بینڈ وڈتھ کیا ہے، مگر پیچھے سے دھکا بھی پڑ رہا ہے، تو ہماری مجبوری بھی ہے وہ بنانا.
धक्का भी ज़रूरी है, और बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जितने हो बनाएंगे, सके जब बनाएंगे। तक हिम्मत होगी बनाएंगे। हाँ, और फिर आने वाले जो हमारे बाद सब बनाएंगे लोग। नहीं, और एक बहुत बात जो शुरू में आई थी कि दुनिया भर में एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन इज गवर्नमेंट्स हैव टू, यू नो, दैट्स अ बेसिक राइट ऑफ अ चाइल्ड एंड तो ये TCF का जो आइडिया था ये भी है कि भाई हुकूमत को भी तो देखें ना, हर चीज़ बिल्डिंग बना ली अच्छी, करिकुलम गवर्नमेंट का करिकुलम था और है, उसको इम्प्रोवाइज़ कर लिया, अच्छी किताबें तैयार कर ली। आज पंजाब और सिंध में हमारी बेशतर किताबें चलती हैं, प्राइवेट स्कूलों में हमारी किताबें राइज हैं, और इसके बाद टीचर ट्रेनिंग। तो पॉइंट ये है कि ये जैसा कि आपने आज कहा KFC या मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज है, ये फ्रेंचाइज है ना भैया, हर चीज़ टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। सो अगर ये अच्छी चीज़ 2000 स्कूलों में चल सकती तो 1,26,000 या 1,40,000 गवर्नमेंट के स्कूलों में भी चल सकती अगर वो चाहें तो अब ये टीचर्स ट्रेन हो जाए, टाइम पे आ जाएं, डेडिकेशन जो आपने देखा है टीचरों में गवर्नमेंट की, तो फिर मसला ही हल हो गया ना। फिर हमने कोई 2 लाख स्कूल या 1.5 लाख स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉडल स्कूल्स तैयार है, ये सिस्टम तैयार है, और दिस कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू and the franchise is without a franchise fee, विदाउट अ फी। so it is free. तो मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि TCF आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट ख़वातीन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जितने भी स्कूल्स मैंने विज़िट किए हैं, ऑल फीमेल फैकल्टी, 14,000 से ज़ायद, मेरे ख़्याल के मुताबिक शायद इससे भी ज़्यादा हो, बट 14,000 से ज़ायद ख़वातीन TCF में सर्व कर रही हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि आप उन्हें नौकरियां दे रहे हैं, एंड देर बिल्डिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर पाकिस्तान। तो वाज इट बाय डिज़ाइन, और TCF के स्कूल में 50-50 रेशो भी है, ऑफ जेंडर रेशो भी बैलेंस्ड है, लड़कों का और लड़कियों का। वाज इट बाय डिज़ाइन, स्पेशली जो फीमेल को एम्प्लॉयमेंट है दैट? देखिए, जेंडर रेशो बिल्कुल बाय डिज़ाइन है, बल्कि इट्स अ कंपल्शन। द स्कूल्स आर टेस्टेड ऑन दैट कि क्या वो जेंडर रेशो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब स्कूल की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें ये भी एक वन ऑफ द मेट्रिक्स इज दिस। दूसरा, हमने अप फ्रंट ये डिसाइड किया था, जैसे मुश्ताक साहब ने आपको बताया कि हमने थोड़ा सा मैनेजरियल पैराडाइम से इसको इस्टेब्लिश किया, और हम सारी वो कॉजेज़ रिमूव करना चाहते थे जहाँ लड़कियाँ स्कूल ना आए। और उसमें एक फैक्टर ये था कि पीपल आर अनकंफर्टेबल टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल इफ दे आर मेल टीचर्स। तो हमने अप फ्रंट ये डिसाइड किया था कि हमारे सिस्टम में कोई मेल टीचर नहीं होगा। सो इट्स बाय डिज़ाइन। और उसमें सिर्फ मेल टीचर्स नहीं है, हमारे स्कूल में एक चौकीदार के अलावा और कोई मेल एम्प्लॉय नहीं होता। तो वहाँ हर स्कूल में आयाज भी होती हैं। तो दे आर मोर देन 17,000 women who are working for TCF, including teachers, but स्कूल में आया भी होती है, क्योंकि when you go to a कच्ची आबादी, वहाँ कभी कभी बच्चों को टॉयलेट ट्रेन भी करना पड़ता है। और ये शुरू में हम देखते थे कि हमारे बच्चे स्कूल में गंदे मतलब मैले होते थे और बाहर साफ होके जाते थे वापस। सो दिस ऑल्सो ब्रॉट इन मोर पीपल, बिकॉज नॉर्मली जैसे हम लोगों के बच्चे उस वक्त हम देखते थे कि ये नहा धो के जाते थे और गंदे होके वापस आते थे स्कूल से। सो इट वाज टोटली ऑपोजिट इन द TCF schools. डिज़ाइन में ये भी था कि we chose for ourselves the more difficult model of building small primary schools where needed. And because now we've learned, तब तो हमने जहाँ छोटा मोटा पढ़ा था हमने कहा कि नहीं, हम स्कूल लेके जाएंगे बच्चों के पास, टीचर्स लेके जाएंगे बच्चों के पास, ना कि बच्चों को स्कूल लेके आए। तो मैनेजमेंट अगर आप देखें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान था कि हम 4, 6, 8 हज़ार बच्चों का एक बहुत बड़ा स्कूल बनाते और 5, 8, 10 मील से बच्चे आते। उसमें बहुत से बच्चे पीछे रह जाते, पीछे से मकसद आते ही ना।
بچیاں تو بالکل نہیں آتی. اس وقت بھی اگر آدھے کلومیٹر سے زیادہ دور ہے اسکول کسی بچی کے گھر سے تو بچیوں کا ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے. کچھ زیادہ عرصہ ہو تو پھر لڑکے بھی کم آتے ہیں. تو یہ ڈیفیکلٹ ماڈل ہے کہ اسکول کو لے جا کے نیبرہڈ میں ڈالنا. اور ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 1-2 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ کو 5 سے 6 بلڈنگز ملیں گے. مگر اس سے پھر بچیوں کا آنا اور پھر وہ پورے ماحول کا بننا اور وہ چھوٹے اسکول میں بچوں کا ٹرین ہونا, اس سے الحمدللہ اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوا. اور ایک ون ون سچویشن ہو گئی نا. اب آپ دیکھیں کہ عورتیں ٹیچرز, پرنسپلس, ٹرینرز, ایوری بڈی از اے فیمیل. جینڈر بیلنس ہو گیا. اور پھر آپ نے جیسا کہا بچیاں پڑھ کے جو نکل رہی ہیں ان کے گھر کے قریب ہی, ان کے کمیونٹی کے قریب اسکول ہے اور وہاں ان کے لیے نوکری موجود. اور ہمارے کلچر میں یہ, اور یہ خاص طور پہ گاؤں گوٹھوں کے کلچر میں, یہ بچوں کے لیے کوئی دفتر میں جا کے نوکری کرنا آسان, یا پیرنٹس آر ویری کمفرٹیبل کہ بھائی ٹی سی ایف کے اسکول میں پڑھ کے آئی ہیں, ان کو ٹیچرز کی نوکری مل رہی, اس سے زیادہ رسپیکٹیبل. سو اٹس اے ریئل ون ون سچویشن فار دا کمیونٹی. اینڈ لائک احسان صاحب سیڈ کہ دیر از اے کمپلیٹ چینج اوور. اف یو لک ایٹ دا کمیونٹیز دیر, ان کی سوچنے کا پیٹرن, ان کے ڈریسنگ پیٹرن چینج ہو گئے. اور ایوری بڈی از سو یو نو اٹس لائک اے اویسس, لائک اے لائٹ ہاؤس. اور بیکاز وہاں ہمارے آگاہی کا پروگرام چلتا ہے ان کی والدہ اور بڑی بہنوں کے لیے جو کبھی اسکول نہیں گئی. وہاں کلین واٹرس کا سسٹم شروع کیا, آب رحمت. تو ٹی سی ایف از بیکم اے سارٹ آف, یہ سب سوچا نہیں تھا ہم نے وہ وینسڈے کلب میں 1995 میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جیسے جیسے چلتے گئے یہ اچھائی پھیلتی گئی. اور کمیونٹی ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ کہ یہ کمیونٹی خود ہی اپنے اسکول کو اون کریں گی, خود چلائیں گے انشاءاللہ, اور اسکول بنائیں گے. انشاءاللہ آئی تھنک آلریڈی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو میرے آخری 2 سوال ہیں. پہلا سوال ڈیزائن پہ ہوگا کہ یا ایک انٹینجیبلس پہ ہوگا. جیسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بچوں کو آپ کو ٹوائلٹ ٹرین بھی کرنا پڑ رہا تھا کچھ کمیونٹیز میں جا کے. تو ایسے کون سے چیلنجز تھے؟ میرے ذہن میں سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ بچیوں کو اسکول بھیجنے میں جو ہیزیٹنس ہے. آپ نے ڈیزائن میں ساری خواتین کو تو ہائر کر لیا, بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں وہ مسئلہ ہوتا ہوگا. تو کیمپینز بھی چلتی ہوں گی, تو کوئی اسپیسیفک کیمپین تھی نمبر 1, اور نمبر 2 یہ جو ٹوائلٹ ٹریننگ, اس کے علاوہ ایسی اور کون سی انٹینجیبل جو چیز تھی جو؟ پہلی بات دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا بالکل صحیح ہے. شروع میں there was a resistance because TCF was an unknown sort of name, unknown quantity کہ بھائی کیا چیز ہے, کیسا ہوگا. تو پرنسپل اینڈ ٹیچرز کے SOPs میں یہ درج ہے کہ وہ گھر گھر جا کے بچوں, یہ پہلے تو TCF کی تعلیم کا طرز ہے, پھر لوگوں کو, کمیونٹی کو انوائٹ کر کے اسکول لانا, ان کو دکھانا کہ صاف ستھرا ماحول, جو بلڈنگ اچھے, کلاس روم اچھے, اور کیا. تو دیٹ واز دا چینجنگ اور دا ٹرن اوور چینجنگ پوائنٹ فار پیرنٹس ٹو اسٹارٹ سینڈنگ. بٹ اسٹل یو نو ان سرٹن ایریاز وی ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ, اسپیشلی ٹرائبل ایریاز یا ایسے کلچرل جو ایریاز تھے, تو وہاں وی ہیڈ ٹو سارٹ آف, وی سیڈ وی ول ناٹ بلڈ اے اسکول if you don't send your girl children. We were very strict with this point because ہمارا موقف تھا کہ ہم بچے اور بچیوں کو یکساں دیکھیں گے, پاکستان کی بچیاں بھی پڑھیں اور رسپیکٹیبل ایٹماسفیئر میں بیٹھیں لڑکوں کے ساتھ, اور الحمدللہ دیٹ ہیز بین اچیوڈ. ایک چیز اس میں ایڈ کر لوں کہ ڈیزائن میں یہ بھی تھا کہ جو آیا ہوتی ہے وہ اس کمیونٹی سے ہوتی ہے, and she becomes the door opener for the teachers to go into their homes. Okay. So Aya knows the households. اچھا, ان کے بچے بھی آیا کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں, تو اور بھی ذرا کانفیڈنس یو نو. اور یہ جو چھوٹے بچوں کا اسکول آنا, اور جب وہ گھر واپس جاتی ہیں اور اگر وہ گھر الٹریٹ ہیں اسی وجہ سے, تو اس میں چینج ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کا گھر جو وہ لے جاتی ہیں, ان کے پیرنٹس اسکول آتے ہیں, تو ان کے اندر ایک جوش, ایک بیٹرمنٹ کی فیل,
اور وہ پھر پہلے کچیلے کپڑوں میں اسکول آتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں صاف ستھرا ماحول، پھر وہ اپنے ٹرنک کے نیچے سے کوئی صاف جوڑا نکالتے ہیں، بجلی ہو تو استری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک رسپیکٹ ملی ہے بچوں کے ذریعے، تو وہ رسپیکٹ واپس دینا چاہتے ہیں. اس کا ایک سوسائٹی پہ کال اٹ انویزیبل، بلکہ میں کہتا ہوں ایک ویزیبل افیکٹ ہوتا ہے تعلیم کا. تو اس سے پھر گھر ایک حسن قائم ہو جاتا ہے. اور جو بچے آگے نہیں جاتے ان کے گھروں میں بھی آپ آگے سے مطلب جو رک جاتے ہیں، کچھ بچوں کی جلدی شادی ہو جاتی، ان کے گھر میں آپ دیکھیں تو صفائی بہتر ہے، قرینہ بہتر ہے، ڈسپلن ہے، کوئی آرڈر ہے. تو یہ سوسائٹی کا ایک چینج ہے. آپ انشاءاللہ پاکستان ابھی جوان ملک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ آگے جائے گا انشاءاللہ. انہی بچوں کے ذریعے یہ بہت آگے جائے گا. اور 92 یا جو 90s کا وینسڈے کلب تھا دیٹ ورسز 2024 کا یا انٹرنگ انٹو 2025، آج کے وینسڈے کلب میں اگر آپ کو مسئلے ابھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہو یا کوئی اور کاز پکڑنا ہو یا جس پہ لائک کام کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ از اٹ اسٹل دا سیم، یا آپ کے خیال میں یا آپ کے آج کل کیا کانورسیشن ہوتی ہے؟ ایک بات اس میں میں بتاؤں تبارک، کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بہت سے دوسرے ادارے تعلیم پہ کھلے ہوں اور لیکن ٹی سی ایف ہیز بیکم اے بیکن آف ویژن فار ادرس. دیر ہیو بین سو مینی نان پروفٹس ان ہیلتھ, in empowerment, in education, in various fields, who have taken the sort of code جو ٹی سی ایف نے اپنایا, جو systems ٹی سی ایف نے, ہم we have got a very open, we do not, ہم کسی کو پاکستان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارا ساتھ اس کے ہے. تو ویمن اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی پہ ادارے کھلے, پرائمری ہیلتھ میں ادارے کھلے, سارے ٹی سی ایف کے سسٹمز انہوں نے, انڈس ہاسپٹل. سو وی آر ویری پراؤڈ, یا وی ہیلپ, کیوں پاکستانی چیریٹی اگر صحیح طرح سے کام کرے تو ہمارے فخر کی بات ہے, پاکستان بہتر بنے گا, بہتر ہوگا. And to answer your question, would we do anything different? No. And would we have done anything different in the 29 years? No. And if today you ask us, what do you want to do? We'd still say education. Amazing. MashaAllah. I hope TCF grows to become, TCF کی جو موومنٹ ہے اس سے باقی لوگ اتنے انسپائر ہوں کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ پڑھے. مشتاق صاحب, آپ سے میرا زیادہ انٹریکشن ہے, تو آپ کی ہر کانورسیشن میں, زیادہ انٹریکشن سے 3 دن میں ہی ہوا ہے, 2 دن میں ہی ہوا ہے, بٹ آپ کی کانورسیشن میں دیکھتا ہوں آپ پاکستان کے بچے, یو آر ویری فوکسڈ آن دیٹ. سو آئی لو دیٹ اباؤٹ ٹی سی ایف, کہ ٹی سی ایف پاکستان کے بچوں کو امپاور کر رہا ہے to help this young country grow up. So inshallah. That's our belief, honest belief, کہ یہاں بہت لوگ یہ ہے کہ ختم ہو گیا پاکستان کو, نہیں, انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جو ہے نا, تبارک تمہارے جیسے بچے جھنڈا لے کے چلیں گے آگے, لیڈ دس. ہمارا وقت تو ابھی ہے, ہم تو فیز آؤٹ اور آپ لوگ فیز ان. God bless. Thank you Tabarak for what you're doing for TCF, for the children, for Pakistan. Thank you Tabarak. Thank you. Assalamu alaikum.